آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو جہاں وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ ہم خدا کے پاک کلام کو اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور بائبل مقدس میں سے پڑھیں گے مثال کی کتاب مقدس اور اس کا 29واں باب اور اس کی 18ویں آیت۔ خدا کے بندے نے بہت اچھا خوبصورت کلام بھی سنایا اور یہ گواہی ہے جو میں اکثر آپ کو سکھاتا رہتا ہوں، گواہی ہے نیچے سے اوپر۔ گواہی یہ نہیں ہے کہ ہمارے باپ دادا، اکثر میں کہتا رہتا ہوں بڑے رئیس تھے، بڑے امیر تھے، ہم بھی بڑے امیر تھے، چاہے ہوں یا نہ ہوں۔ یہ گواہی ہے کہ اس کے نام کو جلال دینا۔ لوگ شرماتے ہیں، لیکن کس طرح یسوع مسیح کو جلال ملے گا؟ کس طرح جلال ملے گا؟ جلال اسی طرح ملے گا کہ جب ہم کہیں کہ یہ سب کچھ اس نے ہمیں دیا، پھر جلال ملے گا۔ ہاللیلویہ۔ تو جو خدا کا بندہ ہے اس نے زیادہ نہیں بتایا کہ وہ کتنا رچ ہے، اس نے زیادہ نہیں بتایا، لیکن میں جانتا ہوں آپ کی سوچ سے زیادہ وہ رئیس ہے۔ بہت ایکڑوں کے حساب سے جگہ ہے اور اس کا گھر اگر آپ دیکھیں، میں نے دیکھا پتہ نہیں کتنے کمرے ہیں۔ یہ گواہی ہے، لیکن گواہی اس نے دی کہ میں کچھ نہیں تھا، لیکن خدا نے مجھے بچایا رویا کے وسیلہ سے۔ یہ گواہی۔ کبھی کبھی ہم بڑا شرما جاتے ہیں، یار ہم گواہی کیوں دیں، ہم یہ تھے، بلکہ دوسروں کو ہم کہتے ہیں دیکھیں جیڑی لگا پھرتا ہے ٹورنا یہ پہلے کی سی ہے، بلکہ یہ کہتے ہیں، لیکن یہ کہنا چاہیے یہی یسوع کا جلال ہے۔ ہاللیلویہ، یہی اس کا کمال ہے۔ بائبل میں لکھا ہے وہ گورے سے اٹھاتا ہے، گورے سے اٹھاتا ہے اور شہزادوں کے ساتھ تخت پر بٹھا دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس نے داؤد بادشاہ کو جو بھیڑیں چراتا تھا تخت پر بٹھا دیا، بادشاہ بنا دیا۔ ہاللیلویہ۔ تو ہمیں اس طرح کی گواہی دیتے رہنا چاہیے اور اس کا جلال ظاہر کرتے رہنا چاہیے۔ اب ہم پڑھیں گے مثال 29واں باب اور جو خدا کے بندے نے بتایا اسی کے کو میں تھوڑا آگے بڑھاؤں گا۔ 18ویں آیت لکھا ہے، جہاں رویا نہیں وہاں لوگ بے قید ہو جاتے ہیں، لیکن شریعت پر عمل کرنے والا مبارک ہے۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی جہاں رویا نہیں، خواب نہیں، وہاں لوگ بے قید۔ اردو کے ترجمے میں یہ ہے، اور یہ بڑا اچھا ترجمہ ہے کہ جن کے پاس رویا نہیں وہ بالکل آزاد ہے، کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہے، کوئی گول نہیں ہے، کوئی ٹارگٹ نہیں ہے۔ بے قید مطلب کہ آزاد ہے۔
وہ نہیں جانتا کہ خدا نے مجھے کیوں چنا ہے، بلکہ کیوں پیدا کیا ہے اور کس مقصد کے لیے اس زمین پر رکھا ہے۔ وہ شاید سوچتے ہیں کہ ہم پرندوں کی طرح ہیں یا جانوروں کی طرح ہیں کہ کھانا ہے، پینا ہے، زندگی گزارنی ہے، کوئی رویا نہیں۔ ایسا پرندے جانور بھی کر رہے ہیں، لیکن خدا نے آپ کو اپنی شکل پر بنایا اور خاص ایک مقصد کے لیے بنایا۔ یہ نہیں کہ آپ مقصد کو نہ جانیں، آپ کا کوئی مقصد نہ ہو، آپ بالکل آزاد ہوں اور کوئی سامنے ٹارگٹ نہیں ہے۔ خدا نے آپ کو چنا، آپ کو نجات دی، ایک مقصد کہ اس کا جلال ظاہر ہو۔ ہاللیلویہ۔ جس طرح بھائی نے گواہی دے کے اس کا جلال ظاہر کیا، خدا نے ہمیں چنا ہے کہ ہم اس کی پرستش کریں۔ خدا نے ہمیں چنا ہے، ہمارے اندر یہ مقصد ہونا چاہیے، ہم جانیں کہ ہم اس سے رفاقت رکھیں۔ خدا نے ہمیں چنا ہے اس مقصد کے لیے کہ ہم اس سے باتیں کریں، جس طرح وہ عدن میں کرتا تھا، ہم اس کی حضوری میں آئیں۔ خدا نے ہمیں بے مقصد نہ پیدا کیا ہے نہ چنا ہے۔ جن کے پاس رویا ہے ان کے پاس ایک مقصد ہوتا ہے، اور جن کے پاس رویا نہیں، ڈیوائن رویا، ان کے پاس کوئی زندگی کا مقصد نہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ لیکن ابھی بھائی نے یہ بھی بتایا، میں بڑا خوش ہوا کہ بڑی بڑی رویا دیکھے۔ خدا کے بندہ بزرگ یوسف نے بہت بڑی رویا دیکھی، دیوان رویا، کہ سورج اور چاند اور ستارے بھی مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ بڑی رویا دیکھی۔ جب آپ رویا بڑی دیکھیں گے، بڑے بڑے خواب دیکھیں گے، تو پھر آپ بڑی بڑی چیزیں بھی حاصل کریں گے۔ ہاللیلویہ۔ اور پھر اس کے بعد اس کا جلال ظاہر ہوگا۔ جب خدا بڑی رویا دیتا ہے تو دو تین چیزیں میں یہ بھی سکھاتا ہوں کہ ہم نے رویا جو دیکھی، خواب جو دیکھا، بڑا خواب اور بڑی رویا دیکھی، تو پھر ہم نے اس کی پیروی بھی کرنی ہے، چاہے کتنی بھی مشکلات کیوں نہ آئیں۔ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا کہ خدا کا بندہ بزرگ یوسف، جب اس نے رویا دیکھی کہ چاند ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو مشکلات کا بھی اسے سامنا کرنا پڑا، آزمائشوں سے بھی اسے گزرنا پڑا۔ تو ہم نے جب آزمائشیں آئیں، ہم نے اپنی رویا جو ہے اس کی پیروی کرتے رہنا ہے، گھبرا نہیں جانا، اور یہ نہیں سمجھنا کہ جو رویا میں نے دیکھی ہے وہ پوری ہوگی یا نہیں، وہ ہوگی، لیکن کیا ہمیں چاہیے؟ دوسری چیز، ہمیں ایمان چاہیے۔ رویا کے ساتھ ہمیں کیا چاہیے؟ ایمان چاہیے، اور ایمان میں ہم نے مضبوط رہنا ہے۔ ہر آزمائش میں، ہر دکھ میں، اپوزیشن میں ہم نے قائم رہنا ہے، ایمان میں مضبوط ہونا ہے، اور پھر وقت آتا ہے کہ جو رویا ہم نے دیکھی، جو ٹارگٹ گول ہمارے اندر تھا، وہاں تک خدا ہمیں پہنچا دیتا ہے، پھر ہم اس کی گواہی دیتے ہیں اور اس کا جلال ظاہر ہوتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور پھر ایک بات اور بھی ہم سیکھتے ہیں
کہ جب رویا خداوند ہمیں دیتا ہے، ہمیں پیروی کرنی ہے، ہمیں ایمان بھی رکھنا ہے، اور جو رویا گول یا ٹارگٹ خدا دیتا ہے اس پر ہم نے فوکس رکھنا ہے کہ خدا نے ہمیں کیوں بلایا، کیا رویا دی ہے، جو جس مقصد کے لیے خدا نے بلایا ہمیں کیا کرنا ہے، ہم نے اس پر فوکس کرنا ہے تاکہ ہم منزل پار پہنچ جائیں۔ اور پھر بائبل مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب ایماندار خدا کے لوگ ابھی بھائی نے یہ بات بتائی کہ کس طرح خدا نے اس کو چنا، اور اس نے یہ بڑی خوبصورت بات بتائی کہ جب آپ کے پاس رویا ہے تو پھر خدا استعمال کرے گا اور اپنا جلال ظاہر کرے گا۔ بڑی خوبصورت بات بتائی کہ اگر آپ ان پڑھ بھی ہوں، پڑھے لکھے ہوں، کوئی بات نہیں، غریب ہوں کوئی بات نہیں، امیر ہوں کوئی بات نہیں، ہائر ایجوکیشن ہے کوئی بات نہیں۔ مجھے یاد آتا ہے کہ میں ایک دفعہ ڈاکٹر بلی گراہم کی کانفرنس میں ایک اردو لوگوں کے لیے ترجمان کی حیثیت سے ایمسٹرڈیم میں تھا، تو ہم نے سوال کیا بلی گراہم کو کہ کیا خدا کا جلال ظاہر کرنے کے لیے، اس کی خدمت کے لیے ڈاکٹریٹ کی، کیونکہ ہم پاسٹر تھے، ہم نے سوال کیا کیا ڈاکٹریٹ کی ڈگری ضروری ہے کیونکہ آپ ڈاکٹر بلی گراہم ہیں؟ اس نے کہا ڈاکٹریٹ کی ڈگری کی ضرورت نہیں، یہ تو اچھا ہے کہ ہم علم اور زیادہ حاصل کریں، لیکن جو بنیادی ضرورت ہے خدا کی بادشاہت کو وسعت دینے کے لیے وہ رویا ہے۔ اس نے کہا خدا نے مجھے رویا دی کہ پوری دنیا کو ایونجلائز کرو، ضرورت نہیں ہے، اگر کریں تو اچھا ہے، تعلیم ہمیں حاصل کرنی ہے، کیوں نہیں کرنی، لیکن اس کی بادشاہت کے لیے مین چیز رویا ہے۔ پھر میری ملاقات ہوئی ناروے میں ٹی ایل آسبرن سے، وہ پچھلی صدی کا پوری دنیا میں کروسیڈز کا پائنیئر ہے، اب وہ خدا کے پاس وہ بھی چلا گیا۔ تو ناروے میں نے اس سے سوال کیا کہ آپ نے کس طرح پوری دنیا کو ایونجلائز کیا ہیلنگ کروسیڈ کے ذریعہ سے؟ تو اس نے مجھے ناروے میں بتایا اس لیے ہو گیا کیونکہ میرے پاس رویا تھی کہ میں پوری دنیا میں ہیلنگ میٹنگ کے ذریعہ سے اپنے یسوع مسیح کو جلا دوں گا اور روحوں کو بچاؤں گا اور اس کی بادشاہت میں لے جاؤں گا۔ رویا ہونا ضرور ہے، چاہے امیر ہو، غریب ہو، ان پڑھ ہو، پڑھا لکھا۔ ہم کبھی کبھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دولت ہوگی، پھر ہم اس کی بادشاہت کو پھیلا سکتے ہیں، ہم بڑے ہائر ایجوکیٹڈ ہو جائیں گے، پھر اس کی بادشاہت کو پھیلا سکیں گے۔ نو، رویا اگر ہوگی، خواب ہوگا، مقصد ہوگا، تو آپ اس کا جلال ظاہر کریں گے، کیونکہ رویا کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اگر ویژن ہے تو پھر ڈیوائن پروویژن بھی ہے، اگر رویا ہے تو پھر خدا آپ کو ساری چیزیں مہیا کر دے گا۔ ہاللیلویہ۔ میں اپنی ایک اور بات شیئر کرتا ہوں۔ بہت سال پہلے، کچھ لوگ جانتے ہیں، پرانے چرچ میں کوریا میں گیا اور ڈاکٹر جنگے چو کے چرچ میں، اور میٹنگ کے بعد ڈاکٹر جنگے چو کا جو ایلڈر تھا، اسے میں نے کہا کہ میں نے
کوریا کے شہر میں جانا ہے، میں نے کوئی چیز خریدنی ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ بہت سال پہلے وہاں سے میں نے ایک گاؤن خریدا، میرے اندر رویا تھی کہ میں سیمنری کا بائبل سکول کا آغاز کروں گا۔ اس وقت کوئی نہ سیمنری تھی نہ کوئی بائبل سکول تھا، لیکن گاؤن میں نے کوریا میں خریدا، اور میرے اندر یہ رویا تھی کہ جب میں سیمنری کا آغاز کروں گا، یہاں کے گاؤن بڑے خوبصورت ہیں کوریا میں، تو میں یہ گاؤن اس وقت استعمال کروں گا۔ تو آپ کو یہ بتاتا ہوں، ہر سال گریجویشن پر جو میں گاؤن استعمال کرتا ہوں وہ بڑے سالوں سے وہی ہے جو میں نے کوریا میں خریدا تھا۔ رویا خواہ تو پھر خدا ہر چیز مہیا بھی کیا کرے گا۔ ویژن بڑے خواب، بہت اچھی بات کی بھائی، بڑی رویا، بڑی ڈریم، لیکن پھر ہر چیز وہ مہیا کرنے والا خود ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی خواب ہی نہ ہو، اگر کوئی رویا ہی نہ ہو، تو پھر کس طرح آپ اس کا جلال ظاہر کر سکتے ہیں؟ ہاللیلویا۔ تو آج سے میں کہوں گا، ہر ایک بھائی نے یہ بھی بتایا ہے اور بائبل میں بھی لکھا ہے، اعمال کی کتاب 2 باب میں لکھا ہے کہ آخری دنوں میں ہر فرد بشر پر کیا کروں گا، اور پھر آگے کیا لکھا ہے، تمہارے بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی نبوت کریں گی، اور تمہارے جوان اور بوڑھے بھی کیا دیکھیں گے، ویژن خواب دیکھیں گے، جوان بھی، بوڑھے بھی، بیٹیاں بھی، بیٹے بھی۔ اور یہ روح القدس کے نزول کے بعد کا دور ایسا ہے کہ ہر ایک بیٹی، بیٹا، ہر ایک بوڑھا، جوان بڑے بڑے خواب دیکھے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح جلد آ رہا ہے اور ہم اس کا جلال ظاہر کریں۔ آئے خواب دیکھیں۔ آپ کو خدا نے اپنے خاص مقصد کے لیے چنا ہے۔ رویا دیکھیں، خواب دیکھیں، یہ نہ کہیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، میرے پاس زیادہ تعلیم نہیں ہے، میرے پاس زیادہ دولت نہیں ہے۔ نو، آج سے بڑے بڑے خواب دیکھیں۔ کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے خواب دیکھیں گے؟ ابھی بھائی نے بتایا، چاہے غریب ہو، چاہے امیر ہو، چاہے پڑھے لکھے ہوں، چاہے ان پڑھ ہوں، خواب دیکھیں گے، بڑے بڑے دیکھیں گے۔ اور قائم رہیں گے رویا میں، چاہے آزمائشیں آئیں۔ یوسف کو، خدا کے بندے کو، جب اس نے رویا بیان کی، حسد آ گیا تو اس کے اپنے بھائیوں نے کہاں ڈال دیا؟ انہوں نے کہا ویکھا بڑا خواب دیکھنا لگا، لیکن کنویں سے نکلا تو پھر کہاں پہنچ گیا؟ پوتیفار۔ اور وہاں سے نکلا کہاں پہنچ گیا؟ جیل۔ لیکن وہ قائم رہا نا، اس نے یاد رکھا، خدا نے نکالا تو تخت پر بٹھا دیا، جو بادشاہ تھا اس کے بعد وہ دوسرا یعنی وزیر اعظم ہی سمجھو بن گیا تھا۔ آپ کیا رکھیں گے رویا؟ میرے پیچھے دعا کریں۔ کتنے چاہتے ہیں میں دعا کروں؟ خداوند میں خواب دیکھنا چاہتا ہوں، رویا دیکھنا چاہتا ہوں، میرے پیچھے دعا کرے۔ اے آسمانی باپ، تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، تیرا ہم نے کلام بھی سنا ہے اور گواہی بھی سنی ہے، تو بڑے بڑے کام کرتا ہے، تو ہمارے وسیلہ سے اپنا جلال ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ اے خداوند ہمیں فضل دے
ہم بڑی بڑی رویا دیکھیں، بڑے بڑے خواب دیکھیں، تاکہ تیرا جلال ظاہر ہو، تاکہ تیرا مقصد پورا ہو۔ تو نے ہمیں خاص مقصد کے لیے چنا ہے، تاکہ تیری گواہی دیں، تاکہ تیرا جلال ظاہر کریں، تاکہ تیری پرستش کریں، تاکہ تجھ سے رفاقت رکھیں، اور بڑی بڑی رویا کے وسیلہ سے تیرا جلال ظاہر کریں۔ خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں، خداوند کے کلام کے لیے زوردار تھا۔